ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں اور شاہی باغ کے شاہی صفت اور بہنوں، شاہین اس پرندے کا نام ہے جو شکار کرتا ہے، شکار نہیں ہوتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نام کا اثر یہاں اس مٹی میں، اور وہ موقع ہماری بیوقوف سرکار نے ہمیں دے دیا۔ میں اس کو موقع کیوں کہہ رہا ہوں، ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے پہلے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آزادی کی لڑائی جو لڑی، جن سورماؤں نے بڑے اونچے سپنے دیکھے تھے، بڑے اونچے خواب دیکھے تھے، بہت امیدیں قائم کی تھیں کہ ہم پوری انسانی برادری کے لیے، پوری مانوتا کے لیے ایک نمونے کا دیش بنائیں گے، جس میں برابری ہوگی، جس میں انصاف ہوگا، جس میں امن ہوگا، ہر ایک کو اپنی سنسکرتی، اپنی تہذیب، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ ایسا سماج بنائیں گے جس کا ہر امیر غریبوں کا خیال رکھے گا، جس میں عورتوں کی، مہیلاؤں کی عزت ہوگی، جس میں ہر ایک کو برابر کی تعلیم ملے گی، لیکن دن بدن آزادی کے بعد سے ہمارا ملک اپنی اصل منزل سے دور ہوتا چلا گیا۔ تم کس لیے بیٹھے ہو یہاں پر؟ نہ مزدوروں کو ان کے حق ملے، نہ کسانوں کو ملے، نہ ایس سی سماج کو ملے۔ میں دلت شبد کے استعمال کو مناسب نہیں سمجھتا۔ قرآن کی ایک تعلیم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بہت غور سے سنیں کہ کسی ویکتی یا سماج کو اس نام سے مت پکارا کرو جس نام سے پکارا جانا خود اس شخصیت یا سماج کو پسند نہیں ہے۔ ہزاروں سال سے جن انسانوں پر ظلم ہو رہا تھا، اور منوادی سسٹم کے خونی پنجے میں جو لوگ جکڑے ہوئے تھے، ان کو پہلے اچھوت کہا جاتا تھا، انٹچبل کہا جاتا تھا، آپریس کلاس کے لوگ کہا جاتا تھا۔ لیکن جب ہمارا دستور بنا، جب ہمارا سنویدھان بنا، تو اس میں ان کا نام رکھا گیا شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب۔ میں شروع میں چند باتیں ایسی بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان دنوں میں آپ کی محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں بہت جذبات اور جوش تو آ گئے جن کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے تو سارے دیش کے سامنے ایک مثال قائم کی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اور سلام کرتا ہوں خاص طور پر شاہین باغ کی بہنوں اور بیٹیوں کو۔ میں نے بھی وہ منظر دیکھا ہے کہ جب 2 مہینے کے بچے لے کر آپ میں سے کوئی بیٹی یا بہن رات میں دیر تک بیٹھی رہے، سردی کی راتوں میں آپ کا اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے
समाज की भलाई के लिए, जुल्म के मुकाबले के लिए और इंसाफ के निज़ाम को कायम करने के लिए और एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने के अजीम मकसद से इस तरह जमा होना, ये एक बहुत अच्छे मुस्तक़बिल की अलामत नज़र आता है। एक बहुत बड़ी लड़ाई आपने छेड़ी है और आपको ये वादा करना होगा कि आप आखिरी दम तक इसी जोश के साथ जमे रहेंगे। जल्दी थकना नहीं है, जल्दी घर बैठना नहीं है। कौमों की जिंदगी में उनकी तकदीर को बदलने में अगर कई साल भी लग जाएंगे तो उसको बर्दाश्त करती है समझदार कौमें। ये आज़ादी की लड़ाई है, ये आज़ादी की लड़ाई है। ये 2-3 कानूनों में कुछ परिवर्तन और अमेंडमेंट कराने की लड़ाई नहीं है। सबसे पहले बात ज़हन को साफ कर लीजिए, हमें इन कानूनों में कोई तब्दीली कराने का मुतालबा हरगिज़ नहीं करना। हम टोटली रिजेक्ट करते हैं इन तीनों कानूनों को। हमें अमेंडमेंट बिल्कुल नहीं कराना, ये गलती मत कीजिएगा। किसी कीमत पर हमको अमेंडमेंट नहीं कराना है। याद रखिए, हमें कोई सुधार मंजूर नहीं है। हम साफ साफ कहना चाहते हैं CAA को वापस लिया जाए और बकिया दोनों कानूनों को लाने से पहले ही रिपील कर दिया जाए। चाहे वो NPR हो, चाहे वो NRC हो, चाहे वो CAA हो, किसी कीमत पर हमको ये तीनों कानून मंजूर नहीं है। इन्होंने ये धोखा देने के मास्टर लोग हैं। शायद इस आसमान के नीचे इनसे ज्यादा झूठे लोग पैदा नहीं हुए। पता नहीं नंबर 1 वाला ज्यादा झूठा है या नंबर 2 वाला ज्यादा झूठा है। इनमें रेस रहती है, कभी इनाम पहले को मिलना चाहिए और कभी दूसरे को मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि शाहीन बाग वाले नाइंसाफी नहीं करेंगे। किसी एक जलसे में आप नंबर 1 के लिए इनाम घोषित कर दीजिए, दूसरे जलसे में नंबर 2 वाले के कर दीजिए। आपको तीसरे ही दिन फिर वापस नंबर 1 के पास जाना पड़ेगा। हमें अपने आप को भारत के नागरिक कहने पर फख्र होता था। आप यकीन माने, मैं जब दुनिया में मुल्कों में जाता था, मैं जब सऊदी अरबिया जाता था, मैं जब इस्लामिक और अरब मुल्कों में जाता था, मैं जब गल्फ कंट्रीज में जाता था और मैं जब और मुल्कों में जाता था, तो मुझे भारतीय मुसलमान होने पर और भारतीय नागरिक होने पर फख्र होता था। हम डंके की चोट पर कहते थे कि सऊदी अरबिया और मक्का और मदीने में भी इंसानों को वो आज़ादी हासिल नहीं है जो भारत में हासिल है। हम बहुत फख्र से कहते थे। मेरी 50 तकरीरें अरब की यूनिवर्सिटीज़ के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। मैंने सऊदी होम मिनिस्टर के सामने आज से तकरीबन 25, 30, 35 साल पहले कहा था कि सऊदी अरबिया में आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है और हम जिस मुल्क से आए हैं उसमें हम में से हर एक को आज़ादी है। लेकिन अफसोस ये है कि आज के भारत के बारे में मैं वो बात कहने की हिम्मत नहीं रखता। आज के भारत पर कुछ तंग नज़र लोग, कुछ छोटी बुद्धि के लोग जो इस भारत की विशालता को नहीं जानते, इसकी तारीफ को नहीं जानते, इस मुल्क की अजमत को नहीं जानते, इस मुल्क को चलाने के लिए 7 समंदरों से बड़ा दिल चाहिए। इस मुल्क में मुख्तलिफ तहजीबें रहती हैं, इस मुल्क में मुख्तलिफ समाज रहते हैं, इस मुल्क में मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले रहते हैं और इसी के लिए तो दस्तूर बना था। याद रखें, 2 लीडरों ने ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डाला था, ये इसरार किया था कि आप हमको देश को आज़ाद करके दस्तूर बनाए बगैर हरगिज़ नहीं जाएंगे। आपको पहले संविधान बनवाना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी और उसमें दस्तूर बनवा कर ही आप जाएंगे। क्योंकि हमको यकीन है कि यहाँ कुछ ऐसे छोटी बुद्धि के लोग हैं कि अगर आप दस्तूर बनाए बगैर इस मुल्क से चले गए तो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा जुल्म होगा। उनमें से एक लीडर का नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आपको
اور ان کو ان کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے. اور آپ دوسرے لیڈر کا نام تھا محمد علی جناح. یہ دو لیڈر تھے جنہوں نے صاف صاف برٹش سرکار سے لندن میں بھی کہا تھا, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی کہا تھا, وائس رائے سے بھی کہا تھا, اور پھر آ کے برٹش سرکار نے اس بات کو تسلیم کیا اور سنویدھان بنانے کا ایک سبھا بنا دی, کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنا دی. یہ جو دستور ہے اس بات کو نوجوانوں سمجھو. میں آج گفتگو جذباتی کم اور ایجوکیٹو زیادہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اندر اویئرنیس پیدا ہو, جانکاری پیدا ہو. آپ کے پاس اس لڑائی کے لیے, اس مقدمے کو جیتنے کے لیے مضبوط آرگومنٹس ہوں. آپ پڑھی لکھی بچیاں ہیں, آپ پڑھی لکھی بہنیں ہیں, آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں. یہ دستور ہے کیا؟ یہ دستور مختلف قوموں, مختلف فرقوں, مختلف پنتھوں, مختلف دھرموں, مختلف سماجوں کے جو نمائندے تھے جن کو چن کر بھیجا گیا تھا کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں, یہ ان کا آپس کا ہم سب کی طرف سے کیا گیا ایک ایگریمنٹ ہے. وی دا پیپل آف انڈیا. یہ سنویدھان, یہ دستور کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بنایا, کسی کے باپ نے نہیں بنایا, یہ بھارت کے عوام نے بنایا ہے. اب اس دستور کی حفاظت کرنے کا وقت ہے, اس لیے کہ لوگ اس سنویدھان کو بدلنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور ایک سے ایک قانون بنا کر اس سنویدھان کو بدلتے چلے جا رہے ہیں. ہم کسی قیمت پر اس دستور کو بدلنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اور اس میں آپ میں سے ایک ایک کی طاقت درکار ہے, آپ میں سے ایک ایک کی قربانی درکار ہے, آپ میں سے ایک ایک کی ہمت درکار ہے, آپ میں سے ایک ایک کی سمجھداری درکار ہے. میں دو لفظ بول رہا ہوں, سمجھداری بھی اور بہادری بھی. صرف سمجھداری بھی کافی نہیں ہے اور صرف بہادری بھی کافی نہیں ہے. جو بہادری سمجھداری کے بغیر ہوتی ہے وہی آتنکواد بن جاتی ہے, اور جو سمجھداری آپ کو ثبوت دینا ہے کہ ہم شاہین باغ کے لوگ ہیں, ہم شاہین صفت لوگ ہیں, ہمارے اندر شاہین کا مزاج ہے. شاہین کو جب سے یہ دنیا قائم ہے آج تک کسی شاہین کو کوئی بڑے سے بڑا شکاری شکار نہیں کر سکا. میں پہلے جملے کو پھر دہراتا ہوں, شاہین شکار کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, شاہین شکار کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک موقع ملا ہے, میں پھر دہراتا ہوں, قوموں کی زندگی میں یاد رکھیے کبھی بھی کسی ویکتی اور شخصیت کی زندگی میں, کسی سماج اور قوم کی زندگی میں ایک سے حالات نہیں رہتے. کبھی بیماری آتی ہے, کبھی خوشی آتی ہے, کبھی پریشانی آتی ہے, کبھی چیلنجز آتے ہیں. اور یاد یہ بھی بہت اچھی طرح سمجھیے, کوئی قوم کبھی بھی آگے اور ترقی نہیں بڑھتی اور ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے سامنے چیلنجز نہ آئے. جتنی ترقی ناکامیوں اور چیلنجز کے بعد ملتی ہے اتنی ترقی نارمل حالات میں نہیں ملتی. اگر حالات نارمل ہوتے تو آپ اپنے گھر میں ہوتی, ہم اپنے گھر میں ہوتے. یہ چیلنجز ہی ہیں جس نے ہم کو یہاں لا کر بٹھایا ہے, اور یہ چیلنجز کا مقابلہ اس طرح کرنا ہے کہ ان چیلنجز کو ایک اپورچونٹی میں کنورٹ کر دینا ہے, تو ایک شاندار موقع بنا دینا ہے. یہ چیلنجز ہی بیداری پیدا کرتے ہیں, یہ چیلنجز ہی اویئرنیس پیدا کرتے ہیں. آپ کو خود ایک ایک آپ میں سے انڈیویجول کو ان قانونوں کی تفصیلات بھی سمجھنی چاہیے تاکہ آپ اپنے جیسے 50, 100, 200 اور مردوں اور عورتوں کو, نوجوانوں کو سمجھا سکیں. نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کو بھی سمجھائیے. دیش کی آزادی کی لڑائی اکیلا کوئی سماج لڑ کر کامیاب نہیں ہوا تھا. یہ نئی آزادی کی یہ جو دوسری لڑائی ہے اس کو بھی سب کو مل جل کر لڑنا ہوگا, اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ اس منچ پر بھی آپ دیکھیے ایک مسلم سماج کا نمائندہ بیٹھا ہے, ایک ہندو سبھا کا نمائندہ بیٹھا ہے, ایک سکھ سماج کے نمائندے بیٹھے ہیں. کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے
اس دیش کو بانٹنے میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس دیش کی مٹی میں محبت ہے, اس دیش کی مٹی میں آپس میں ایکتا اور اتحاد ہے. تم نے چھیڑا نہیں تھا, ہم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. شکریہ تمہارا کہ تمہاری عقل ماری گئی اور تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. اب تم دیکھو گے ہماری طاقت. ہمیں یہ یقین ہے, ہم اس یقین والے لوگ ہیں کہ اس زمین میں جو ہوتا ہے وہ اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے حکم سے ہوتا ہے, اس کی مرضی سے ہوتا ہے, اس کی پلاننگ سے ہوتا ہے. تقدیر کہتے ہیں پلاننگ کو. اور یہ بھی یاد رکھنا, اللہ کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ایسی زبردست ہوتی ہے کہ اس میں ہمیشہ شروع میں پہیا الٹا چلتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا, ہمیشہ یاد رکھنا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہو, جتنے قصے قرآن مجید میں سچے واقعات انسانی تاریخ کے بیان کیے گئے ہیں, اس میں ہمیشہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے سسٹم کو بدلوں گا, ورلڈ آرڈر کو بدلوں گا, اب ظلم کی جگہ پر انصاف کے نظام کو قائم کروں گا, تو پہلے مظلوموں پر ظلم اور اتیاچار بڑھنا شروع ہوتا ہے. یاد رکھنا, جب مظلوموں پر ظلم بڑھنا شروع ہو تو یہ گھبرانے کا وقت نہیں ہوتا. یہی تو اصل میں اس کے قریب ہونے کا وقت ہے, یہی اصل میں جنگ کے جیتنے کا وقت ہے. اس رات کو سمجھو, اس بات کو اچھی طرح سمجھو. اگر ظلم کو بڑھتا ہوا دیکھو دنیا کے کسی بھی خطے میں, ظلم اگر عربی میں بھی ہوگا تو ناکام ہوگا, ظلم اردو میں ہوگا تو ناکام ہوگا, ظلم پاکستان میں ہوگا, ظلم مکے اور مدینے میں ہوگا تو ناکام ہوگا, اور ظلم اگر بھارت میں ہوگا تو ناکام ہوگا. مظلوموں کے اکٹھا ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب بھارت کے تمام مظلوموں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے اور اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ بار بار یہ سین دیکھتے ہیں یہاں بھی اور دیش کے کونے کونے میں. اب مظلوم سماج کے لوگ اور انصاف کے پسند کرنے والے لوگ, سچائی کی گواہی دینے والے لوگ اب یہ آپس میں فاصلوں کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اب یہ سب مل کر آپ کو ساتھ لے کر, اور میں تو کہتا ہوں آپ کے پیچھے چل کر اس جنگ کو جیتنے کا وعدہ کرتے ہیں. تمہیں مبارک ہو, تم ہو اس تحریک کے لیڈر, تم ہو اس تحریک کے قائد. میری بیٹیوں, میری بہوؤں, میری نوجوان بہنوں, تم ہو اس تحریک کے قائد. اس تحریک پر کسی پولیٹیکل پارٹی کا بینر نہیں لگنے دینا ہے. ہم اس تحریک پر کسی قیمت پر کسی پولیٹیکل پارٹی کا بینر نہیں لگنے دیں گے. ہم دھوکہ کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں. میرے اشارے کو سمجھنا, ہم دھوکہ کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں. اب ہمیں بھروسہ کسی پر نہیں رہا. اب ہمیں بھروسہ اپنی ذات پر اور اپنی قوم پر ہے, اپنے سماج پر ہے, جس کے اندر انسانیت ابھی بھی زندہ ہے. یاد رکھنا, ہمارے ملک کی جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے آج بھی اچھے انسانوں پر مشتمل ہے. یہ مٹھی پر تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے زور زور سے بول کر, جھوٹ بول کر 15 لاکھ کی امیدیں کبھی دلائی, اچھے دن کا لالچ دلا کر, کبھی ای وی ایم کا غلط استعمال کر کے, کبھی منظر مسجد کا مدعا چھیڑ کر, کبھی ٹرپل طلاق کا نان ایشو اٹھا کر, خدا جانے کہاں سے یہ ایشو لے کر آتے ہیں. کیا یہ دیش کے مسائل ہیں؟ کیا اس وقت دیش کے ایشوز یہ ہیں جس دیش کے 12 لاکھ کسان خودکشی کر چکے ہوں؟ اس دیش کی پوری لیڈرشپ کو لگ جانا چاہیے اپنے کسانوں کے پروٹیکشن میں, اپنی اکنامک سسٹم کو درست کرنے میں. جس دیش کے میں 45 سال میں اتنا نان امپلائمنٹ کبھی آیا نہیں, اتنا بے روزگاری کبھی ہوئی نہیں. نوجوان کس قدر بے روزگار ہے, جاب نہیں مل رہا ہے لوگوں کو. ابھی چند مہینے کے پہلے کی بات ہے کہ لکھنؤ کی میونسپل کارپوریشن نے ایک اشتہار نکالا, ایک ایڈورٹیزمنٹ نکالا کہ شہر کے گٹر صاف کرنے کے لیے ہمیں نوجوان چاہیے, ہمیں لوگ چاہیے. لوگوں نے اپلیکیشن دی, سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنز آ گئی. جو کمیٹی بیٹھی چیئرمین صاحب کی صدارت میں, انہوں نے پہلی بار یہ فیصلہ کیا کہ ہم صرف ریٹن ایگزام لے کر اپائنٹمنٹ نہیں کریں گے, ہم انٹرویو لیں گے ایک ایک شخص کا.
اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کون ہے، کیونکہ پچھلا تجربہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو اپائنٹ کرتے تھے وہ خود گٹر صاف نہیں کرتے تھے، وہ کچھ غریب بچوں کو کرائے پر لے کر ان سے گٹر صاف کرواتے تھے اور تھوڑی سی تنخواہ ان کو دے کر باقی سب اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے۔ اب ہم پرسنل ان کو جس کو بھی انٹرویو میں جو کلیئر ہوگا اس کو گٹر صاف کرنے کے لیے گٹر میں اتاریں گے اور اس کا پرسنل ایکسپیرینس اور پرفارمنس دیکھیں گے، کیا وہ گٹر صاف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اپائنٹمنٹ کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ جب لوگ اتر گئے، بڑی تعداد میں اتر کر گٹر کو صاف کر کے دکھایا، اس کے بعد ان کو کال کیا گیا ایک ایک کر کے۔ تو جب بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تک پڑھے ہیں، تو کسی نے کہا کہ میں نے MBA کیا ہے، کسی نے کہا کہ میں نے M.Tech کیا ہے، کسی نے کہا کہ میں نے B.Tech کیا ہے، کسی نے کہا کہ میں انجینئر ہوں۔ حیرت میں پڑ گئے لوگ کہ اتنی ہائی کوالیفیکیشن کے لوگ یہ گٹر صاف کرنے کے جاب کو کیوں چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 5 سال ہو گئے اپلائی کرتے کرتے ہمیں جاب نہیں ملا، اب کیا کریں کہ بھوکے مر رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے یہی گٹر صاف کرنے کے ذریعے سے میں روزی روٹی چلا پاؤں گا۔ جس دیش کی $5 ٹریلین کی اکنامی کا جھوٹا اعلان اور سپنا دکھایا جا رہا ہے، اس دیش کی سچائی یہ ہے کہ کروڑوں نوجوان جاب تلاش کر رہے ہیں، ان کو جاب نہیں مل رہا۔ بجائے اس کے کہ ان ایشوز کی طرف دھیان دیا جائے، کسانوں کی آتم ہتیا کی طرف، مزدوروں کے ان کے حقوق کی طرف، بجائے اس کے کہ امپلائمنٹ کریٹ کیے جائیں، انڈسٹری کو ترقی دی جائے۔ جو بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ ہمارے اور تمہارے گاڑی کمائی کا پیسہ بینک سے لے کر باہر بھاگ رہے ہیں، ان کو باہر بھاگنے دیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے CAA اور NRC اور NPR کا تماشا کھڑا کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو صاف یہ میسج دینا ہے اور روز آپ دے رہے ہیں، اور جب تک یہ میسج ان کے کانوں کو پھاڑ نہ دیں اور وہ سوری نہ بول دیں اور وہ دیش سے معافی نہ مانگیں، اور جب تک وہ یہ قانون واپس نہ لیں، تب تک آپ کو اور ہم کو ڈٹے رہنا ہے۔ آپ اپنی قیمت سمجھو میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ اپنی قیمت سمجھو۔ آپ نے شروعات کی اور دیش نے رسپونڈ کیا، دیش آپ کے پیچھے چل رہا ہے۔ جنتر منتر تک اور JNU تک اور جامعہ سے لے کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تک آپ کے ہاتھ میں ہے اس تحریک کی قیادت، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پورے دیش نے مان لیا کہ اصل میں جامعہ کے نوجوانوں نے اصل میں شروعات کی، علی گڑھ کے لوگوں نے شروعات کی، اور پھر شاہین باغ کی عورتوں نے دکھلا دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں۔ اور یاد رکھنا، تاریخ میں جتنے انقلاب آئے ہیں، جتنے ریولوشن آئے ہیں، جتنے سبسٹینشل چینجز آئے ہیں دنیا کی ہسٹری میں، اس میں کوئی بھی ریولوشن ایسا نہیں ہے جس میں عورتوں کی قربانیاں مردوں سے کم رہی۔ ایک بھی ریولوشن نہیں بتایا جا سکتا۔ آپ بتاؤ، میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کی وفادار بیوی کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو پائے گا؟ سلام بھیجو حضرت ہاجرہ پر، یہ ان کی قربانی تھی۔ ایسی قربانی 1000 مرد بھی شاید نہ دے پائیں جو اس اکیلی عورت نے اس اندھیری رات میں، جب ان کا شوہر خدا کے حکم سے ان کو چھوڑ کر چل دیے تھے، اور انہیں پوچھا، اپنے شوہر کے انداز کو جانتی تھی، وہ کبھی بھی ہائی ہیلو کہے بغیر، الوداعی الفاظ کہے بغیر بیوی کو چھوڑ کر جانے والے ڈرائی قسم کے شوہر نہیں تھے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، لیکن وہ اچانک چل دیے بغیر کچھ کہے۔ بیوی بھی انہی کی تھی، وہ سمجھ گئی شاید اللہ نے ان کو کچھ حکم دے دیا، جس کے بعد یہ فوراً چل پڑے۔ تو اس عظیم عورت نے اپنے عظیم شوہر سے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے بتایا، ہاں مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم کو یہاں چھوڑ کر مجھے کہیں اور جانا ہے۔ ہزاروں سلام ہوں اس عورت پر جس نے یہ کہا کہ پھر یہ بات اگر ہے تو مجھے اپنے رب پر یقین ہے جو آپ کو حکم دے رہا ہے کہ مجھے اور میرے چھوٹے سے ننھے منھے دودھ پیتے بچے کی وہ حفاظت کرے گا۔ آپ جائیے، ہزاروں سلام بھیجو ہاجرہ پر۔ خانہ کعبہ ملا ہے ہاجرہ کی قربانی کے نتیجے میں، زمزم کا چشمہ جاری ہوا حضرت ہاجرہ کی قربانی کے نتیجے میں،
صفا اور مروہ کی سعی ملی حضرت حاجرہ کی قربانی کے نتیجے میں۔ اور یہ بھی جان لو کہ خدا کو خاص طور پر اپنی بندیوں کی قربانیاں کس قدر پسند ہیں اور وہ کتنا اپریشیٹ کرتا ہے کہ وہ جگہ، وہ دو پہاڑیاں جن کے درمیان حضرت حاجرہ دوڑتی تھی، اوپر چڑھتی تھی، بچے کو لے کے اوپر نہیں جا سکتی تھی، چھوٹا سا بیبی تھا، اس کو نیچے لٹا کر جاتی تھی، لیکن اوپر اس لیے جانا پڑتا تھا کہ وہ تلاش کرنا چاہتی تھی اوپر سے کہیں کوئی زندگی کے آثار مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، کوئی پانی، کوئی قافلہ، کوئی روشنی کی کرن، اور اوپر جب دیکھ لگتی تھی تو بچے کی فکر ستاتی تھی، پھر وہ نیچے آتی تھی، پھر اوپر جاتی تھی۔ اپنی اس بندی کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ تم نبی ہو یا بلی یا عام امتی، تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک میری اس بندی کے نقش قدم پر تم بھی نہیں چلو گے۔ یہ ہے خدا کے عورتوں کا مقام، یہ ہے عورتوں کی قربانیوں کا مقام، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف مردوں سے پہلے ایک عورت کو ملا۔ سلام ہو حضرت خدیجہ پر۔ یہ کوئی اتفاقی باتیں نہیں ہیں، اور مکے کی زمین پر سچائی کی حفاظت کے لیے جو پہلی لاش گری تھی، جو پہلا خون بہا تھا، اے عورتوں، اے بچوں، تمہیں مبارک ہو، وہ بھی کسی مرد کا خون نہیں تھا، وہ بھی ایک عورت کا خون تھا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے دل میں جو امید جاگی ہے، برسوں سے کوشش کے باوجود جب پتہ چلا کہ شاہین باغ کی عورتیں نکل آئیں، بچیوں نے قربانیاں دی، جامعہ کی گرل اسٹوڈنٹس نے مار کھائی، چوٹ کھائی، اپنے ساتھیوں کو بچایا، اور پھر علی گڑھ میں بھی کیا ہوا، جے-این-یو میں کیا ہوا، جب یہ پتہ چلا کہ اب عورتیں نکل آئیں، بچیاں نکل آئیں، تو میرے دل میں یہ امید جاگی کہ اب برق کے پلٹنے کا وقت آ گیا۔ اب منزل دور نہیں ہے، اب منزل دور نہیں ہے۔ تمہارا حوصلہ، تمہارا ایک ایک جملہ تمہارے گھر کے مردوں کو ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقت دے دے گا۔ تم اپنی ہمتوں کو پہچانو۔ ماؤں سے کہتا ہوں، اپنے بچوں کو انکریج کرو، قدم پیچھے نہیں ہٹانا۔ یہ دیش کی آزادی کا مسئلہ ہے، یہ کروڑوں مظلوموں کو ان کے چھینے ہوئے حق کے دلانے کا مسئلہ ہے۔ بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو بڑے پیار کے ساتھ اس میدان میں ڈٹے رہنے کی ان کی اپیل کریں۔ بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو انکریج کریں۔ آپ بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہیں، اور آپ خود معلومات بھی حاصل کریں، اپنے اسکول اور کالجز میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں جو نان مسلم آپ کی سہیلیاں، آپ کی پڑوسنے، آپ کی کلاس فیلوز یا آپ کی ٹیچرز یا عام لوگ جو یہاں کھڑے ہیں، میرے پیارے نوجوان، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کو بھی آپ سمجھائیے کہ یہ NRP کیا ہے، یہ CAA کیا ہے۔ بہت سے لوگ ابھی تک نہیں جانتے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ کچھ مسلمان یا کچھ گمراہ قسم کے لوگ اس مسئلے کو اتنا بڑا بنا رہے ہیں۔ اصل میں ان کو جو بتایا جا رہا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے۔ جو سچائی ہے ان قانونوں کی، وہ سچائی جس انسان کے سامنے بھی آئے گی وہ یہی کہے گا کہ بھئی یہ قانون تو بہت زیادہ ظلم پر مبنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا جوش، آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ، یہ جب تک منزل تک نہ پہنچے آپ، تب تک آپ کو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا، آپ کو ذرا بھی مومنٹم کو کم نہیں ہونے دینا، آپ کو مضبوطی کے ساتھ جمع رہنا ہے۔ اس لیے کہ شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد لوگ تھک جائیں گے، اپنے اپنے دھندوں میں لگ جائیں گے، اور ہم اپنا وار کاری کر لیں گے۔ آپ کی طرف سے، میں آپ کی اجازت سے ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، سال، 2 سال، 5 سال اور 10 سال ہم ڈٹے رہیں گے کہ تم ان قانونوں سے تم کو معافی مانگنی پڑے گی۔ صاف بات یہ ہے، یہ لوگ تانترک دیش ہے، یہ سیکولر ڈیموکریسی اس کی رگ و پے میں بسی ہوئی ہے، اس کی مٹی کے اندر سیکولرزم ہے، اس کی مٹی کے اندر ڈیموکریسی ہے، اس کی مٹی کے اندر بھائی چارہ ہے،
یہ اس کو آپ اس طرح ختم نہیں کر سکتے. آپ کو تھوڑی سی سیٹیں پارلیمنٹ میں بائی ہک یا بائی کروک مل گئی. کس طرح میں اس کی تفصیل جانتا ہوں، لیکن یہاں اس کے تذکرے کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا. اور آپ نشے میں آ گئے اور آپ یہ سمجھنے لگے کہ آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. نہیں، اب بھارت جاگ اٹھا ہے. اب صرف مسلمان نہیں، یہ بھارت جاگ اٹھا ہے. سکھ بھائی جاگ اٹھے ہیں، ہندو سنت جاگ اٹھے ہیں، شروع کے لوگ جاگ اٹھے. اس وقت کھل کر انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میں سکھ برادری کو بھی سلام بولتا ہوں، ان کے دھارمک رہنماؤں کو اور آنربل جتھیدار صاحب کو بھی سلام بولتا ہوں، گیانی جی کو بھی سلام بولتا ہوں. میں خود دربار صاحب گیا تھا، میں خود بڑے بڑے سکھ گیانیوں سے ملا ہوں. انہوں نے صاف کہا ہے کہ یاد رکھیے، پورے بھارت کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیجیے کہ ہم آپ کے اشارے پر ہیں. آپ جس وقت کہیں گے ہم آپ کی جان، مال، عزت و آبرو اور آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے آپ کو پیچھے رکھ کر ہم آگے بڑھیں. اور یاد رکھنا، ایک وقت آتا ہے خدا کی تقدیر میں ایک وقت آتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، پہیہ الٹا چلتا ہے. شروع میں پہیہ الٹا ہمیشہ چلا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چلا، اللہ کے رسول کے زمانے میں چلا. ہمارے ملک کی جنگ آزادی میں بھی پہلے پہیہ الٹا چلا. 25,000 لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، پیڑوں پر لٹکائی گئی ان کی لاشیں، اور کیا کیا ہوا. لیکن بالآخر ملک کو آزادی ملی. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان قربانیوں کی ابھی ضرورت نہیں پڑے گی. تھوڑی سی قربانیوں سے کام چلے گا. یاد رکھنا، وہ دکھانے سے کام چلے گا. اور میں پورے ملک میں مسلسل ٹریول کر رہا ہوں. میں آپ کی طرف سے پورے ملک میں پیغام پہنچاؤں. آپ کی اجازت ہے میں پہنچاؤں پورے ملک میں میں آپ کی طرف سے اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے پہل کی ہے اور آپ ہی کو آخر تک لیڈ کرنا ہے. آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اے نوجوانوں، میں آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہاں کھڑے ہو. کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا اور میں آپ سب سے الگ الگ آ کر ملتا، آپ کی روشن پیشانیوں کو چومتا اور آپ سے کہتا کہ خدا نے تم خوش نصیب ہو کہ تم کو چنا ہے اس ملک کے مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے. یہ معمولی محنت نہیں ہے، یہ معمولی عبادت نہیں ہے، یہ معمولی سعادت نہیں ہے. ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دینے پر زندگی بھر کے گناہوں کو جو شفیق پروردگار معاف کر سکتا ہے، وہ کروڑوں مظلوموں کو ان کے حقوق دلانے والے لوگوں کو کس قدر آسانی کے ساتھ معاف کر کے ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات پہنچائے گا. ہماری یہی تمنا ہے، ہماری یہی آرزو ہے. ہمیں کسی سے نہ داد چاہیے، ہمیں کسی سے انعام چاہیے. ہمیں انعام اگر چاہیے تو اپنے مالک سے چاہیے، اس کی رضا چاہیے، اس کی مغفرت چاہیے. اپنے کیریکٹر کو مضبوط کرو، ہمتوں کو بلند کرو، کیریکٹر کو پاک صاف کرو اور خدا سے استقامت مانگو. انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ میری حاضری جائے نہیں جائے گی. میں آپ کی طرف سے پورے ملک کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اس پورے تحریک کو جاری رکھنا شاہین باغ کی بیٹیوں اور بہوؤں کا یہ پیغام ہے، بہنوں کا یہ پیغام ہے، نوجوانوں کا پیغام ہے، جامعہ اور اوکھلا کا یہ پیغام ہے، اس در و دیوار کا یہ پیغام ہے. بس میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ ہمارے ان بھائیوں بہنوں اور نوجوانوں کی ان محنتوں کو قبول فرما، کامیاب فرما، اللہ کامیاب فرما، اپنی رضا کا باعث بنا. اللہ ہماری ہمتوں کو بلند فرما، ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما. اللہ یہ ملک بڑا زبردست ماضی رکھتا ہے،
اور اس کا بہت روشن مستقبل بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ملک کے مخلصانہ خدمت کی توفیق عطا فرما، امن اور شانتی اور انصاف کے نظام کو قائم فرما، ہر طرح کی دہشت گردی اور آتنکواد سے ہمارے اس پیارے ملک کو اور پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ اللہ پوری دنیا کو محفوظ فرما، اللہ بھائی چارے کی فضا قائم فرما، برابری کا نظام قائم فرما۔ اے اللہ کسان خودکشی کریں، آپ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کو جوالنے کا موقع دیا ہے، اللہ اب بھی موقع ہے، انہیں سیدھے راستہ کے رہنمائی فرما۔ اللہ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، اور دیش کے تمام لوگوں کو اور خصوصاً مظلوم لوگوں کو جن کے نمائندے یہاں موجود ہیں، اللہ ہم سب کو خلوص و محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، ہمت حوصلے اور بہادری اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چند آپ کی بندیاں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں، اللہ تو لوگ ان کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں اتنی بڑی تعداد میں آپ کی پاک دامن بندیاں مستقل آگاہ پر یہاں اس دیش کو ظلم سے بچانے کے لیے اتنی زبردست قربانیاں دے رہی ہیں۔ اے بار الہا، اے کریم رب، ان سب کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کی کوششوں اور محنتوں کو کامیاب فرما۔ اللہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور بقیہ تمام لوگ، وہ مزدور ہوں، کسان ہوں، شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے لوگ ہوں، آدی واسی ہوں، لنگایت ہوں، بدھسٹ ہوں، ٹرائبلز ہوں، نارتھ ایسٹ کے لوگ ہوں، کشمیر سے کنیا کماری تک، اے رب کریم تمام مظلوموں کی آہ کرا سن لیجئے۔ اللہ مظلوموں کی آہ کرا سن لیجئے، جو اللہ بے گناہی کے باوجود جیلوں میں ٹھوس دیے گئے، اللہ ان کی باعزت رہائی کا فیصلہ فرما۔ ان کے ہاتھ پیر توڑے گئے، اے رب کریم، اے اللہ کتنی بچیاں ہیں جن کو مارا گیا، جن کو گرلز ہاسٹل میں گھس کر مارا گیا، ٹوائلٹ میں جا کر مارا گیا، لائٹ بجھا کر مارا گیا۔ اے رب کریم ان تمام مظلوموں کی قربانیوں کو قبول کر کے اے رب کریم انصاف کے نظام کو قائم کروا دیجیے اللہ، اور ہم سب کو اس مقدس کام کے لیے قبول فرما۔ آپ کے جو بندے جامعہ میں یا یہاں یا دیش میں کہیں بھاگ دوڑ کر کے پروٹیسٹ کا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی محبت عطا فرما، ان سب کو اپنا خاص بندہ بنا لیجیے، ان کو قبول فرما، ان کو قبول فرما۔ تقوی کے تمام رہنے والوں میں مضبوط بھائی چارہ عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جنرل بھائی جہاں پہ ہو آپ یہاں آ جائیے، جنرل عابدین بھائی آ جائیے ملنے کے لیے، حضرت سے ملنے آ جائیے۔ جنرل عابدین بھائی اگر میری آواز پہنچ رہی ہے